میں تمام محبان آل عمران مومنین مسکت کی جانب سے ادباً گزارش کرتا ہوں محترم سید حیدر رضا رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنی خطابت کا آغاز کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد۔ فرجهم۔ ہاف این آور ملتا ہے ان کو بریک بریک میں لینا آفس میں چاہیے نہیں گھر پہ ہے شاید ورک فرام ہوم ہے۔ آپ کا مائک بند ہے شاید۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بعد۔ اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد۔ آپ صاحبان ایمان کی خدمت میں یہ مجالس کا سلسلہ جو چل رہا ہے، آج اس کا دوسرا دن، اور کل مجلس کے اختتام پر جو ڈسکنیکٹ درمیان میں ہو گئے اس کے لیے معذرت، کیونکہ وہ کال آنے کے سبب سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ آپ کی خدمت میں نفس پر تذکرہ چل رہا ہے، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی وسیع اور بہت پھیلا ہوا عنوان ہے، اسی لیے ان میں سے کئی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں تیزی سے ذکر آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ جو اہم بات ہو وہ صاحبان ایمان تک پہنچ جائے۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر آگے بڑھے کہ نفس اللہ مولا کائنات کی ذات ہے، اور جب علی نفس خدا ہے تو دیکھیے نفس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خط کا عنوان آپ کی خدمت میں دوبارہ سے دہراتے ہوئے تاکہ بات واضح رہے کہ امام نے فرمایا کہ ہاتھ اور پیر رعایا کی طرح ہے، آنکھ ناک یہ سب رعایا کی طرح ہے، ان سے نفس کام لیتا ہے۔ پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھاتا ہے، آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے، یہ سب کام نفس کرتا ہے، ان تمام اعضاء و جوارح سے لیتا ہے۔ لیکن وقت آخر جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ کوئی جو چیز ہے یہ آپ نے یہ کس نے اٹھائی، یہ پتھر جو ہے وہ کس نے اٹھایا، تو اس وقت یہ جواب نہیں دیا جاتا کہ یہ میرے ہاتھوں نے اٹھایا، بلکہ نفس کہتا ہے کہ یہ میں نے اٹھایا۔ جب پوچھا جائے کہ بھئی کون کس نے دیکھا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری آنکھوں کے ذریعے سے میں نے دیکھا یا میری آنکھوں نے دیکھا، بلکہ نفس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ یعنی کام وہ لیتا ہے اپنے جسم سے، لیکن اس کی نسبت جسم کی طرف نہیں رہتی، روح کی طرف نہیں رہتی، بلکہ اس کی نسبت نفس کی طرف رہتی ہے۔ یعنی نفس کہتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کہا، میں نے سنا، میں نے جواب دیا، یہ ساری چیزیں، یعنی ہر فعل اور ہر عمل کی نسبت نفس کی طرف چلے جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات میں پھر کیوں کر کوئی تعجب ہو کہ جب علی اللہ کا نفس ہے، پھر بات صاف صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کام جو توحید کا کام ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، تو ہر وہ کام علی ہی کی طرف مڑے گا، اور ہر کام کے وقت اگر علی نے کہا کہ میں نے کیا ہے تو اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ نفس اپنی ہی طرف ہر فعل کی نسبت دیتا ہے۔ اگر بارش برس رہی ہے تو علی کے حق میں ہے کہ علی کہے کہ میں نے برسایا، اگر دھوپ نکلی ہے تو علی کے حق میں ہے کہ علی کہے کہ میں نے سورج کو نکالا۔ یعنی مولا کائنات نے اپنے خطبات میں جتنے مقامات پر
یہ کہا کہ میں سورج کو ابھارتا ہوں، میں چاند کو نکالتا ہوں، میں زمین کو گھماتا ہوں، مجھ سے کائنات چلتی ہے، میں کھیتی کو باہر زمین سے اگاتا ہوں، میری وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جن کی نسبت علی نے اپنی طرف دی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نفس خدا ہر چیز کو انجام دیتا ہے۔ کیا کہنے اس عالمین کا سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت اس خوب، عالمین کیا کا بات ہے۔ مقدر، اس جزاک عالمین اللہ کی جزاک تدبیر، یہ سب علی کے ہاتھ میں ہے۔ افعال توحید کی نسبت علی کی طرف ہوتی ہے، اقوال توحید کی نسبت علی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے نفس نے بات کو وہاں محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ آنکھ بھی میری علی ہے، زبان بھی میری علی ہے، چہرہ بھی میرا علی ہے۔ یعنی اب اگر یہ کہا گیا کہ علی اللہ کا چہرہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، تو پھر وجہ اللہ کے کیا معنی؟ جس نے علی کو دیکھا اسی نے اللہ کو دیکھا، جس نے علی کی بات سنی اسی کیا نے بات اللہ ہے، کی بات سنی، جس نے بہت علی سے خوب، محبت کیا کی کہنے صاحب، اسی کیا نے کہنے، اللہ واہ، کی۔ سبحان یعنی اللہ۔ نفس توحید، نفس لا الہ الا اللہ علی کی ذات ہے۔ لیکن ایک بہت باریک چیز جو آپ کو غور کرنی ہے، ورنہ اگر یہ بات پر غور و تدبر نہ ہو تو پھر کوئی مومن کس طرح، کیا مومن رہے گا؟ اپنے جسم کی توجہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ اپنے رب کو ہی نہیں جانتا۔ تو اب آپ کی توجہ رہے کہ جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، جیسے کہ اس نے کھانا کھایا، پانی پیا یا کچھ بھی، تو اس وقت پانی پینے کے لیے کوزے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ تو اب دیکھیے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ دو صورتیں یہ ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، فعل انجام جو دیا جاتا ہے، وہ فعل جو کام ہے، یعنی جسے فعل کہتے ہیں، فعل یعنی وہ کام جو کیا جا رہا ہے، ایک وہ فعل ہے، اور وہ کام کرنے والا، اس فعل کو انجام دینے والا کہلایا جاتا ہے فاعل۔ فاعل یعنی جس نے کام کیا۔ اور دوسری چیز ہے ایک لفظ، اسے کہتے ہیں متحرک۔ متحرک یعنی کہ جس نے حرکت کی، مومنٹ جس میں ہوا، حرکت میں جو آیا، اس کو کہتے ہیں متحرک۔ یعنی اب اگر کام کرنا ہو آپ کو تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بخود پانی ہم نے پی لیا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بخود آپ نے کھانا کھا لیا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو جانا ہوگا، جام کو، کوزے کو ہاتھ میں لینا ہوگا، اس میں پانی ڈالنا ہوگا، اور آپ نے پھر پانی پیا۔ تو اب آپ نے پانی پیا، ایک فعل انجام دیا، اب ہے آپ فاعل۔ فاعل یعنی جس نے کام کیا۔ جی اور یہ اس طریقے سے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ آپ اسے فاعل کہیں، کہ وہ ہر چیز کا کام کرنے والا، انجام دینے والا ہے، صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، کائنات کو اپنے نظام پر چلاتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، ان سب کا فاعل ہے۔ اللہ کی ذات یہ ساری چیزیں کرتی ہے، فاعل ہے، لیکن متحرک نہیں ہے۔ یعنی کوئی کام کرنے کے لیے اللہ کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھی اگر زمین پر سبحان اللہ، انسان کو کھانا کھلا رہا ہے تو زمین پر انسان کو کھانا تو کھلا رہا ہے، فاعل تو ہے، لیکن کھانا کھلانے کے سبحان لیے اللہ عرش کے اوپر زمین پر آ کر اس کے سامنے نہیں بیٹھ گیا۔ مطلب سبحان اللہ یہ نکلے گا کہ بغیر کسی مومنٹ کے اس نے کام کیا۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس میں مومنٹ نہیں پایا گیا، حرکت نہیں ہوئی، وہ متحرک نہیں ہوا، لیکن اس نے کام کیا۔ مطلب فاعل ہے مگر متحرک نہیں ہے۔ تو اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب آپ کام کر رہے ہیں اور حرکت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس کسی نے اگر اللہ کے لیے حرکت کا تصور کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ حرکت یعنی جسم یعنی مکان یعنی
مکان یعنی دائرے میں قید، قید یعنی مغلوب، مغلوب یعنی کمزور، کمزور یعنی ناتوان، اور نہ قادر، قادر نہیں۔ تو جو قادر نہیں وہ بے نیاز نہیں، جو بے نیاز نہیں وہ سمد نہیں، جو سمد نہیں وہ خدا نہیں۔ مطلب اسے حرکت والا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت اچھے سے بولے، سبحان اللہ۔ پھر سوال اٹھے گا کہ آخر حرکت کیے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتا؟ اب دیکھیے توجہ رہے آپ کی کہ کیسے یہ بات انجام پائے گی۔ اس کے لیے بہت اچھی آیت کتاب مجید سے سورہ یاسین کی جو لاسٹ سیکنڈ آیت ہے، جو سب کو زبانی یاد ہے اور کئی بار پڑھی جاتی ہے، آپ کو کئی بار سنے آتی ہے، ہر شب جمعہ یا جمعرات یا جس بھی مجلس میں جشن میں کہیں بھی سورہ یاسین جب پڑھا جاتا ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اس کی شان و شوکت یہ ہے، اس کے امر کا عالم یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کام سبحان کرنے کا جب اللہ، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ واہ واہ کیا کہنا، واہ واہ، جس بھی چیز کے لیے اس نے ارادہ کیا، کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ تو اب پتا چلا کہ اللہ نے ارادہ کیا، ارادہ کیا جیسے انسان ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اب پانی پیوں، تو جیسے ہی یہ ارادہ ہوا پانی پینے کا تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے ارادے کو انسان کی مثال ہے آپ کے سامنے، لیکن بات آگے بڑھے گی۔ ارادہ یہاں ہوا، آپ نے جا کر پانی پیا، لیکن اگر آپ دیکھیں اپنے جسم کے اندر کی یہ کیسے ہوا، تو آپ کے ارادے کو نفس نے پورا کیا، جو ارادہ تھا اسے نفس نے پورا کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب وہ پورا کر رہا تھا تو نفس کیونکہ آپ کے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اسی لیے جب وہ ارادے کو پورا کر رہا تھا تو اس وقت وہ اس نے حرکت نہیں کی، کیا کہنا، اس نے اس کے لیے کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ نفس آپ کے جسم میں موجود ہے۔ تو لہذا نفس نے عقل کے ارادے کو جان لیا، پڑھ لیا کہ بھئی یہ کیا چاہتی ہے۔ واہ جب وہ واہ کیا واہ چاہتی واہ، ہے اس کو سبحان پڑھ لیا، اللہ سبحان تو اللہ۔ پھر نفس اپنے ہی مقام پر رہتے رہتے نفس نے ہاتھ کو ہلایا، لیکن نفس نہیں ہلا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ حرکت سبحان نہیں۔ اللہ۔ اگر نفس درمیان میں نہیں آتا تو پھر نہ جانے وہ کام کیسے انجام پاتا، یا پھر ذہن کو حرکت کرنا پڑتی، یا کسی طرح سے پریشان ہو جاتا، یا کام پورا ہی نہیں ہوتا۔ نفس درمیان میں رہتے ہوئے نفس نے کام یہ کیا کہ وہ جو بھی ارادہ تھا اس ارادے کو پورا تو کیا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے حرکت نہیں کی۔ کیا کہنا، اب جب حرکت نہیں ہوئی تو کام کرنے والے کو فاعل تو کہلوایا لیکن متحرک نہیں ہے۔ یعنی علی کو اللہ کا نفس کہا گیا اس سبب سے کیونکہ علی وہ ذات ہے جس نے اللہ کے ہر کام کو پورا تو کر دیا، لیکن کسی کام کے لیے حرکت کی ضرورت نہیں، کسی کام کو سبحان اللہ اللہ کو حرکت کی ضرورت نہیں۔ جزاک اور اللہ نفس کسے جزاک کہتے اللہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن نفس کسے کہتے ہیں؟ اس کی صلاحیت، یعنی اب اگر آپ عقل اور نفس کی بات کریں تو آپ عقل سے سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یا جو بھی ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب یہاں جیسے کہ سامنے سے کسی نے ڈنڈا پھینکا، کوئی پتھر آپ کی طرف پھینک دیا، اور اب وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یعنی وقت کی تنگی، اور آپ کی آنکھوں نے ابھی بس دیکھا کہ سامنے ہے، اور اب آپ کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، 1 سیکنڈ یا اس سے کم۔ آنکھوں نے دیکھ لیا، جیسے ہی آنکھوں نے دیکھا تو آنکھوں نے یہ انفارمیشن عقل تک پہنچائی کہ بھائی دیکھیے پتھر آ رہا ہے ہماری طرف، ابھی 1 سیکنڈ یا اس سے کم میں سر پہ لگے گا۔ جیسے ہی یہ بات عقل کو معلوم ہوئی تو اب عقل نے کیا کیا؟ عقل نے یہاں ارادہ کیا
کہ بھئی فوری یہاں سے ہٹنا چاہیے ورنہ یہ ہمیں مار دے گا. تب عقل نے جب ارادہ کیا تو عقل کے اس ارادے کے بعد عقل نے نفس سے کہا نہیں کہ بھئی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا ہے، بلکہ یہاں عقل نے ارادہ کیا، واہ سبحان اس کو اللہ، معلوم ہو گیا کہ عقل کیا چاہتی ہے. بہت اچھے، بہت کیا اچھے، بات ہے، جہاں واہ واہ بہت واہ، اچھے. یہاں نفس کو معلوم ہے کہ عقل کیا چاہتی ہے. تو واہ جیسے ہی عقل نے سبحان ارادہ اللہ، کیا، عقل کے ارادے کے مطابق جسم کو اس پتھر سے دور ہٹا دیا اور زخم لگنے سے اسے بچا لیا. تو پتا چلا کہ عقل نے نفس سے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ نفس سبحان نے اللہ، عقل کے ارادے کو پڑھ لیا. تب سبحان اس اللہ، سے کوئی واہ علی کی قربت کا واہ، اندازہ لگا سکتا ہے کہ علی اللہ کا وہ نفس ہے کہ یہاں اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا، ابھی علی کو واہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور علی کو معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا. سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، کہنے، کیا کیا کہنے، کہنے، واہ واہ جزاک واہ. اللہ قبلہ. واہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ، سبحان اللہ، کیا جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ سبحان واہ اللہ. واہ، حضرت صاحب جی، یہاں اللہ سبحان نے اللہ، ارادہ کیا سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا اور یہاں علی کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اور بالکل عین اس ارادے کے اعتبار سے اللہ کی مرضی کو پورا کر دیا. بالکل اسی ارادے کے اعتبار سے اسے اس کی مرضی کو پورا کر دیا. اب کیا بات واضح ہوئی؟ قربت واضح ہوئی. اسی لیے علی نے کہا کہ میرے سامنے سے اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں ہاں ہوگا، ہاں 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 بہت خوب، میرے ہاں ہاں. یقین میں کوئی بہت فرق خوب. نہیں کیا ہوگا. کہنے، مطلب اس کا یہ سبحان نہیں اللہ، ہے سبحان اللہ، سبحان کہ اس اللہ، کا مطلب سبحان یہ ہے کہ اس اللہ. کی توحید میں اور علی کے درمیان میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے کہ جسے ہٹایا جائے. بہت اچھے، بہت اچھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت اچھے. مؤلف نے بھی یہی لکھا، انہوں نے بریکٹ میں بازو لکھا ہے، تاج الاسرار ہے کتاب کا نام، آپ چاہے دیکھیں تو انہوں نے بازو لکھ دیا بریکٹ میں کہ اس کا مطلب ہے کہ حجابات نہیں ہیں. بہت خوب، بہت خوب. توحید اور علی بے انتہا قریب رشتہ ہے، جس کی مثال یوں ہی دی جائے کہ بھائی دل اور نفس، عقل اور نفس، روح اور نفس، ایسے رگے جاں اور جاں، ایسی مثالیں دی جائیں. لیکن آیت نے بڑی 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 عجیب بات کی. لیکن آیت نے جو استعمال جو ہوا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کن کسے کہتے ہیں؟ کن ہے آرڈر. آرڈر یعنی کوئی حکم. وہ کیا حکم ہے؟ وہ ہے ہو جا. کن یعنی ہو جا. جیسے ہی آپ نے کہا کن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی چیز کو ہو جا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہے یکون. یکون مطلب وہ ہو گئی. جیسے آپ نے کسی چیز کو چاہا ہو جا تو وہ ہو گئی. کن یکون، کن مطلب ہو جا، یکون مطلب ہو گئی. لیکن آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا کن فیکون. یعنی یکون کے، کن اور یکون کے بیچ میں ایک لیٹر ہے، ایک الفابیٹ، فے، ایک حرف فے. کن ہے اور یکون ہے، بیچ میں فے، تو کن فیکون. تو اب یہ جو فے ہے اس کے کیا معنی کن اور یکون کے بیچ میں؟ تو دیکھیے فے جو ہے، فے کے معنی یعنی فے یوز ہوتا ہے عربی میں اسی لیے تاکہ آپ کو یہ بتائیں کہ کوئی چیز فوراً ہوئی، بلا فصل، کوئی چیز ایک دم سے ہوئی، ساتھ ہی ہوئی، تو اسے کہتے ہیں فے. وہاں پر فے آتا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، مطلب جہاں ٹائم کی گنجائش نہیں ہے، بہت خوب، اس ایسے بہت خوب، کسی ایسے مومنٹ کو دکھانے کے لیے فے آتا ہے. بہت جیسے اچھے، ایگزامپل یہ ہے کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. تو خدا نے ملائکہ سے کیا کہا؟ دیکھو جیسے میں آدم کے پتلے کو تیار کر دوں، مطلب ریڈی کر دوں، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو میرے روح پھونکتے ہی فوراً تم سجدے میں جانا. تو آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا فقعوا لہ ساجدین. جبکہ خَوْا لَهُ ساجدین اگر کہہ دیتا تو بات ہو جاتی کہ بھائی سجدے میں جانا، لیکن اس نے خَوْا نہیں کہا بلکہ فَخَعُوا لَهُ ساجدین، یعنی فوراً سجدے میں جانا. میرے روح سبحان اللہ، پھونکنے کے بعد
ٹھہر کر دیکھتے نہیں رہنا. آپ کہیں یہاں میں نے روح پھونکی فوراً تم سجدے میں جانا. مطلب میرے روح پھونکنے میں اور تمہارے سجدے میں جانے کے بیچ میں ٹائم نہ آنے پائے، چاہے 1 سیکنڈ کیوں نہ ہو. اسے کہتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے فے آ جاتا ہے عربی میں. فے مطلب ٹائم نہیں. وہ اما من ثقلت موازینہ فعیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پھڑا بھاری رہے گا فوراً وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس کو جنت میں جانے میں دیر نہیں لگے گی. یہاں نیکیاں زیادہ چلا گیا، مطلب ٹائم نہیں ہے اگر تو فے آتا ہے. یہ زبان کی واسطے سمجھی، عربی گرامر کی. تو رسول خدا نے غدیر کے میدان میں پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کیا، اسی لیے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی فہذا علی مولا، رسول خدا نے کہا جن کا میں مولا ہوں تو پھر میرے فوراً بعد علی ان کا مولا ہے. یعنی میرے اور علی کے مولا ہونے کے بیچ میں ٹائم نہیں ہے. تو اب اگر کوئی صاحب عرفان ہے، کوئی صاحب علم ہے جو زبان جانتا ہے، وہ رسول کے مقصد کو سمجھ جائے گا کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اور رسول کے بیچ میں جب 1 سیکنڈ نہیں آ سکتا تو کوئی اور کیا آ سکتا. بے شک آدم کے روح میں روح پھونکنے میں اور سجدے میں جانے میں ٹائم نہیں ہے، ویسے ہی تب آیت نے کہا کن فیکون. یعنی یہاں اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا اور چاہا کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو گئی. اللہ کے کہنے میں کن یعنی ہو جا کہنے کے بعد اس چیز کے ہونے میں ٹائم بیچ میں نہیں آیا. تو اب آپ توجہ کریں کہ یہاں اس نے ارادہ کیا، اور ذات علی اللہ کا نفس ہے. یہاں اس نے ارادہ کیا، نفس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ میرا ارادہ ہے، بلکہ نفس نے اس کے ارادے کو ریڈ کر لیا، اور جو کچھ بھی اس نے چاہا تھا، چاہے وہ 78 بلین لائٹ ایئرس کا آسمان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ارادے کو کے بغیر علی نے پورا کر دیا. ایک پل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس اللہ ذات سبحان اللہ. مقدس نے کہ کبھی نہ تھی والی کائنات کو 1 سیکنڈ کے استعمال کے بغیر جس ذات مقدس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود دیا ہے، اس علی کی قدرت کے سامنے یہ چاند اور سورج اور یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بے شک بلکہ توحید کو ناز ہوا اس بات پر کہ توحید نے کہا کہ سبحان اللہ علی سبحان اللہ. میرا نفس ہے. یعنی نفس خدا یعنی جیسے انسان کا نفس ہوتا ہے تو نفس اس کی انسانیت کی جو اصل ہوتی ہے، ویسے ہی نفس خدا مطلب اللہ کی توحید کی اصلیت. کیا کہنے. ایک مرکز جو اس کی پوری توحید کی حقیقت اور اس کی اصلیت ہے، کہ جہاں پر اس نے لا کر ہر صاحب ایمان کے ایمان کو رکھ دیا. کہا کہ علی کا محب خدا، علی کا چاہنے والا، محب رسول خدا. یعنی علی کے قریب تو دین و ایمان و توحید و اسلام و کتاب اور ملائکہ اور ہر چیز کے قریب. اگر علی سے دور تو پھر خدا کی ہر مقدس چیز سے دور. لہذا علی کی محبت کو ایمان اور اسلام کی جو جان قرار دیا گیا، یعنی تقوی کی جو جان قرار دیا گیا، یہ علی کی محبت کو کیونکہ اللہ نے نفس کہا، نفس. اور دیکھیے ایک آج کی، کیونکہ یہ وقت کی تنگی، آج کی اس آخری بات پر انشاءاللہ تمام کرتے ہیں تذکرہ. بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میری حکومت، میرا کنگڈم، میری قدرت اگر آپ جاننا چاہیں تو دیکھیے میری قدرت اتنی ہی ہے جتنا میرا نفس پھیلا ہوا. یعنی آنکھ پر جب چاہوں پلک جھپک لوں، ہاتھ، یہ میرا سارا جسم، اس سارے جسم پر میری قدرت اسی لیے ہے کیونکہ میرا نفس سارے جسم میں پھیلا ہوا. اگر کبھی ایسا ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے کسی کو بھی کہ بھئی نفس نہیں پہنچ پا رہا، مطلب اگر خدا نخواستہ کسی کو پیرالائسس ہو جائے
اور وہاں پر نفس آپ کا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو آپ کا ہاتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ملک سے، آپ کی ملکیت سے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ کہا بھائی کیوں ایسے؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ وہاں میرا نفس نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کا نفس ہے وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر آپ کی قدرت ہے، آپ اس کے حاکم ہیں۔ تو اب یہ پتہ، جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو علی کو اللہ نے اپنا نفس کہا، یعنی اللہ کی حکومت وہاں ہے کہ جہاں جہاں علی پہنچا ہوا ہے۔ اگر کسی بہت نے اچھے، بہت تصور کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تصور بہت کیا خوب، کہ بہت علی خوب۔ اس جگہ پر نہیں ہے، اگر کسی کا یہ تصور ہوا کہ علی اس جگہ پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ، بہت خوب۔ وجود علی سبحان اللہ اللہ کی سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وجود علی اللہ کی قدرت کا نام ہے، نفس کی وسعت کا عالم یہ ہے۔ تو لہذا انسان کو مولا نے اسی لیے کہا کہ دیکھو، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کہا جیسے تمہارا نظام جسم کا، جیسے تمہاری اپنی نفس اگر وہ نہیں ہے کسی مقام پر تو تمہاری قدرت نہیں ہے وہاں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نفس کہیں کسی جگہ پر نہیں ہو کہ اس کی وہاں قدرت نہ ہو؟ ہر جگہ اس کی قدرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا نفس پھیلا ہوا ہے۔ جب ہر جگہ پھیلا ہوا ہے تو علی اس کا نفس ہے اور علی ہر جگہ موجود ہے۔ کیا کہنے۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات ہوگی، اگر یہ جگہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ لامکان ذات کے لیے لفظ جگہ استعمال کرنا ہی اس کی شان کے خلاف ہے۔ جی بہرحال محبت علی آج کے اس پرآشوب زمانے میں جہاں شان علی پر ہزاروں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایسے میں ایک صاحب ایمان کی معراج، اس کی بلندی اسی بات میں ہے کہ وہ علی کی محبت اور اس کے رتبے کو پہچانا ہوا رہے۔ بات وقت کے اعتبار سے تمام ہونے کو آ گئی آپ کی خدمت میں۔ کل جو مصائب شروع ہوئے تھے آپ کی خدمت میں، لیکن کیونکہ یہ اس کی ڈسکنیکشن کی وجہ سے وہ مصائب پورے نہ ہو سکے، اسی لیے آپ کی خدمت میں ان مصائب کو منزل تک پہنچاتے ہوئے ذکر کو تمام کر دوں۔ ایام یعنی یہ ایام شہزادی خدیجہ کبریٰ کی شہادت کے ایام ہیں، رسول اعظم کے لیے بڑی مصیبت کے ایام ہیں۔ مدینے میں جب رسالت مآب اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کر رہے تھے تو آخر کار کفار مکہ نے یہ چال چلی کہ رسول خدا ان کے گھرانے کے ساتھ انہیں مکے سے بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب موجود تھے رسول خدا کے سر پر۔ آپ اہل نبوت کے خاندان کو لے کر، سب کو اپنے خانوادے کو لے کر مکے کی سرحدوں کے باہر ایک مقام پر جا کر ٹھہرے جسے شیب ابی طالب کہا گیا، اور وہاں پر یہ عالم تھا کہ کوئی آتا نہ جاتا، کچھ ڈسٹربنس نہ جا میرے کر پاس ہی ہے یا سب جگہ ہے؟ نہیں آپ کے پاس ہی ہے بھائی۔ نہیں، سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ بسم اللہ قبلہ۔ نہ جا کر کوئی چیز خرید پاتے، نہ گیہوں دیا جاتا، نہ چاول دیے جاتے، یعنی ہر طرح سے دنیا نے حضرت ابو طالب سے، رسول خدا کے خاندان سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو ایسے میں شیب ابی طالب کے صحرا میں روایات نے لکھا کہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتے کرتے ایسے عالم پر پہنچ گئے کہ سب کی مزاج جو خراب ہونے لگی۔ تو اسی میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں حضرت ابو طالب سے اور شہزادی خدیجہ سے اب دنیا میں نہ رہا گیا۔ روایات نے لکھا کہ آخر میں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اطراف میں موجود درختوں کے پتوں کی کوئی غذا بناتے اور وہی غذا کھایا کرتے تھے۔ جب ان مصیبتوں کے ایام سے گزرتے ہوئے یہ دو شہادتیں ہوئی تو رسول اعظم کا دل اتنا بھر آیا اور ایسی مصیبت میں ڈوب گئے کہ اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا، اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ یہ سال غم کا سال ہے، میرے لیے یہ غم کا سال ہے، کیونکہ اس سال ایسی مصیبتیں آئی ہے، میرے دو عزیز دنیا سے گزر گئے۔ تو جب دو عزیز ایک سال کے عرصے میں گزرے تو رسول اعظم سے برداشت نہ ہوا۔ خدا جانے عاشور کے ایک دن میں
کہ وہی رسول کا نام صحیح ہے کہ ایک قتل میں دو گنا کو برداشت کرتا ہے، لیکن حسین نے ایک ہی دن میں مرسل اعظم خیمے میں آئے، شہزادی خدیجہ کو دیکھا، بس بھوک و پیاس کے عالم سے مزاج بالکل ناتوان تھی۔ شہزادی نے ایک مرتبہ وصیت کرنے کی، بیوی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس دنیا سے گزرنے والی ہوں، لیکن میری ایک بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں، بچی کا خیال رکھنا، وہ نازک مزاج ہے۔ بچی کے تعلق سے وصیتیں کی۔ رسول اعظم نے جب ساری وصیتوں کو سنا تو بس اتنا عمل انجام دیا کہ اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا، کہا کہ اے میرے ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ بیوی خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایک جلتا ہوا گھر نظر آ رہا ہے، مجھے کمر خمیدہ ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہے، یہ منظر بہت ہی خطرناک منظر نظر آ رہا ہے۔ رسول اعظم نے کہا وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں، وہ تیری ہی بیٹی ہے، تیرے جانے کے بعد دنیا شہزادی پر یہ مصائب